واشی کہنے لگا اللہ کے رسول، ایمان کے بعد جو عمل صالح کی بات آئی ہے، میرا نفس بڑا مغرور ہے، میرا نفس بڑا مکار ہے، وہ مجھے عمل صالح کے معیار پہ پورا نہیں اترنے دے گا۔ ایمان تو لے آؤں لیکن پھر اچھے عمل نہ کر سکوں تو جہنم رسید ہو جاؤں۔ تو پھر یہ آیت اتری، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرے گناہگار بندوں کو بتا دو جنہوں نے زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھائی، نفس کے دھوکے کھائے، گناہ ہو گئے، انہیں بتا دو تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری نہیں ہونا چاہیے۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او گناہگار، اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی، نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ تکبیر، شان رسالت، مولانا سید عبد المجید ندی، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت۔ چترال کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، اور سلوگن یہ ہے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ دربار سجے ہوئے ہیں، مجاور مال بٹور رہے ہیں، یہی ایک در ہے جس کے دروازے پر موٹے حروف سے لکھا ہوا ہے ادعونی استجب لکم، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، اسلامی انقلاب، یہی دروازہ ہے چترال کے روشن ضمیروں، جہاں پر آنے والوں کی جیب نہیں ٹٹولی جاتی، دل پرکھے جاتے ہیں، کچھ لیے بغیر معاف کر دیا جاتا ہے، تانا دیے بغیر معاف کر دیا جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہے اولاد آدم یہ نعمتیں بھی عطا کروں گا، دنیا میں بھیج کر تمہیں تنہا بھی نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پر میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی۔ اب تم بتاؤ دنیا میں جا کر جبین کس کے آگے جھکاؤ گے، آرزویں کس سے وابستہ کرو گے، آنسو کس کے سامنے بہاؤ گے؟ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ دنیا میں بھیجنے سے پہلے منوایا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ جب انسان دنیا میں آ رہا تھا تو یہی وعدہ لیا گیا الست بربکم، جب دنیا سے جائے گا تو برزخ کے پہلے زینے پر یہی سوال ربو کا۔ قرآن کریم بھی اول سے آخر تک یہی وعدہ یاد دلاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔
اور پھر جب قرآن آخری مرحلوں پر خدا حافظ کہنے لگتا ہے تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تمام انسانوں نے عالم ارواح میں ایک ہی آواز کے ساتھ اقرار کیا، بلا اے محسن اعظم، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جا کر تیرے سوا نہیں مانیں گے، تیرے سوا کسی کے آگے جبین نیاز نہیں جھکائیں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود تو ہی، معبود تو ہی، ہر جگہ موجود تو ہی، علام الغیوب تو ہی یا تو بھی، یہی فرق ہے کل، آج اور آئندہ، یہی فرق تھا، یہی فرق ہے، یہی فرق رہے گا۔ کچھ ہی والے، کچھ بھی والے، کچھ کہتے ہیں الہ العالمین ہم تیرا بھی سجدہ کرتے ہیں اور تیرے بندوں کا بھی سجدہ کرتے ہیں، ولیوں، پیروں، فقیروں کا بھی اور تیرا بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ہرجائی بہت پرانے ہیں، بہت لات و منات سے بھی پرانے ہیں، ود، سوا، یغوث اور یعوق کی یادگاریں ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے تھے ہم اللہ کا بھی سجدہ کرتے ہیں اور اس کے بندوں کا بھی سجدہ کرتے ہیں۔ محمد عربی کے انقلاب رحمت نے چن چن کر مٹائے، چن چن کر مصطفی انقلاب نے بھی کے نقش مٹائے اور ہی کا پرچم لہرایا، بدر و احد کے مرحلوں سے گزرے، دندان اقدس کی قربانی دی، سر سے پاؤں تک زخمی ہوئے، خون اقدس کی ندیاں بہا دی، حمزہ سمیہ کو ریزہ ریزہ کروا ڈالا، وطن چھوڑ کر مہاجر بن گئے، سارے صدمے برداشت کیے لیکن مانا اور منوایا کہ اللہ ہی۔ تو اب میں ذرا سبق یاد دلا کر آگے بڑھوں۔ ہم نے وعدہ کیا عالم ارواح میں ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہی پہ زور دینا ہے ذرا، یہ دوڑ ہاں اچھا دوڑ آواز، اگر میں اردو میں سمجھوں تو دوڑ پڑوں، دوڑ سکتا نہیں ہوں، راستہ ہی نہیں ہے کوئی، اچھا تو زور آواز، یہ جو پہاڑ سر اٹھائے ہوئے ہیں نا ذرا ہی کی حرارتوں میں لرز جائیں۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ ایک کراچی کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ ساری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے بتا دوں، اور یہ وہاں کراچی میں جا کے کیسٹ گونجے گی، نہیں یہ تو وہاں چلاتے ہیں نا پھر مارکیٹ والے، تو وہاں کراچی والے وہاں سے پھر امارات جاتی ہیں، یورپ جاتی ہیں، یہ کیسٹیں پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتی ہیں، تو وہ دیکھیں گے کہ چترال والے ہی کے صحت مند ہیں یا بھی کے بیمار ہیں، ہاں تو ہی پہ ضرب لگنی چاہیے ذرا، ہاں ایسی ضرب لگے کہ اٹک کے پل سے پار جائے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو کہلواؤ آج اس سے، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، مشکل کشا۔ چترال والو
چترال کے روشن ضمیرو مشکل کشا کون؟ میں کہا کرتا ہوں بھی کے بیماروں سے کبھی اپنی ضمیر کی دنیا میں، لیکن مجھے تو ہر جگہ جانا پڑتا ہے نا بھائی، میں صحت مند لوگوں کے پاس بھی آتا ہوں، بیماروں کے پاس بھی جاتا ہوں، اور میں نے اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ میں انہیں دعوت فکر دیا کرتا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ضمیر کو جج بناؤ، پوچھو اپنے ضمیر سے مشکل، تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئی۔ جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں۔ آدم پہ مشکل آئی کہ نہیں؟ حضرت آدم ابو البشر پہلا نبی آزمائش میں کھڑے ہیں، آنسو کی برسات میں دست بدعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، اگر تیری نظر کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں۔ حضرت آدم پہ مشکل آئی کہ نہیں؟ آدم نے کسے پکارا؟ قرآن نے یاد دہانی کرائی، وَظَنُّونَ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے یار کی بات یاد کرو، جو ذرا روٹھا ہوا چلا گیا، ذرا روٹ کر چلا گیا، پھر آ گیا آزمائش اور امتحان میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں، مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں، دریا کی گہرائیوں میں، کئی اندھیروں میں، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، مجاہدین افغانستان، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کسے پکارا شکم ماہی میں؟ قادر کو پکارا یا عبد القادر کو پکارا؟ رحمان کو پکارا یا عبد الرحمان کو پکارا؟ پیغمبروں کو پکارا یا پیغمبروں کے مشکل کشا کو؟ نبیوں کو پکارا یا نبیوں کے حاجت روا کو؟ ولیوں کو پکارا یا ولیوں کے معبود کو؟ تو مشکلات میں کام آنا نہ نبی کا منصب ہے، نہ رسول کا منصب ہے، نہ ولی کا منصب ہے، نہ صدیق کا منصب ہے، نہ شہید کا منصب ہے۔ مشکلات میں کام آنے والا کل، آج اور آئندہ کون؟ حضرت یونس کی مشکل حل کرنے والا کون؟ ابراہیم پر انگارے والا کون؟ حضرت دریائے نیل سے بچانے والا عیسیٰ کا مددگار و مشکل کشا کون؟ رحمت للعالمین کا بدر و احد میں حاجت روا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ فاروق کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ جاہلوں نے کہا نہیں، بس خود علی مشکل کشا۔ علی کا مشکل کشا کون؟ علی مشکل کشا ہے یا علی کا ولی مشکل کشا ہے؟ علی کی مشکلیں آسان کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ یہی گر کی بات ہے، یہی گر کی بات ہے۔ ذرا پھسلا تو مارا گیا، ذرا پھسلا تو مارا گیا۔ ہی میں ملاوٹ نہ ہونے دینا چترال والوں، ہی میں بھی کی ملاوٹ نہ ہونے دینا، ان
इंशाअल्लाह जन्नत में इकट्ठे होंगे। ही में भी की मिलावट न होने देना, इंशाअल्लाह जन्नत में इकट्ठे होंगे। एक जुमला आगे भी कहता जाऊं, कहीं उलमा न सुनने नाराज हो जाएंगे। जन्नत में इकट्ठे होंगे, खताओं के बावजूद जन्नत में इकट्ठे होंगे। ही में मिलावट न होने देना, उसकी तौहीद में खयानत न होने पाए, इंशाअल्लाह कर दिए जाएंगे। उसकी रहमत काम आएगी, उसके महबूब की शफाअत काम आएगी। ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान में कहा है, गुनाहगार मुवहिद यकीनी जन्नती। गुनाहगार मुवहिद यकीनी जन्नती। बस ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, गुनाहों की सजा मिलेगी, अल्लाह महफूज रखे, उस सजा की संगीनी से अल्लाह महफूज रखे। लेकिन अकीदा अगर सही है, ही में बेवफाई नहीं हुई, भी की मिलावट नहीं हुई, तो गुनाहगार मुवहिद बिल आखिर जन्नत में जाएगा। कुरान का फैसला है कि गुनाहगार मुवहिद यकीनी जन्नती और नेक मुशरिक, जुब्बा पोश मुशरिक यकीनी जहन्नमी। हाँ, तो जरा एक मरतबा सबक फिर दोहराएं, फिर आगे बढ़े। इंसानी जबीन की आजिजियों के लिए सच्चा मसजूद। शायद अगली मुलाकात फिर हश्र में हो। ये भी कितने अरसे के बाद आना हो गया। हाँ जी, तो एक तो आपके रास्ते बड़े दुश्वार गुजार हैं, फिर ये जो फोकर साहब आते हैं, हाँ इसको तो मैं ठोकर मार चुका था, आज फिर बैठना पड़ा ठोकर पर, कांपता लरजता हुआ यहाँ। नहीं आएगा, ये आएगा मेरे अजीज दोस्तों। लेकिन जिंदगी का क्या पता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रजाकारों से फरमाया, तुम्हें अपनी जिंदगी पे कितना भरोसा है। अर्ज की, अल्लाह के रसूल, जब हम रात को सोते हैं तो सुबह जिंदा उठने का यकीन नहीं होता। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी बात कर दी तुमने, पूरी रात की बात कर दी कि सुबह उठने का यकीन नहीं होता। मेरा तो ये हाल है, नमाज से फरागत के वक्त दाएं तरफ सलाम फेरता हूं तो यकीन नहीं होता कि बाएं तरफ सलाम फेर सकूंगा कि नहीं। तो ये तो जिंदगी तो ऐसी गोया क्या काबिल एतमाद है, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इस वादे को निभाते रहना, ही की ज़रबें लगाते रहना, खुद भी और अपने बच्चों को भी समझाते रहना। इंसानी जबीन की नियाजमंदियों के लिए सच्चा मसजूद, जज़ाकुमुल्लाह, हर जगह मौजूद, अल्लाहुल गुयूब, कारसाज़ो दस्तगीर, हाजत रवाओ मुश्किल कुशा, अल्लाह ही। ये वादा पूरा हुआ। कुरान करीम कहता है, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। अब अंबिया की मुक़द्दस रूहें जमा की गईं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, मेरे पैगंबरों, मैं तुम्हें किताब और हिकमत देकर दुनिया में भेजूंगा। तुम मेरे बनकर जाओगे, तुम मेरे नुमाइंदा बनकर जाओगे। किताब और हिकमत की कुव्वत के साथ दावत और तबलीग के मिशन पर मेरे बंदों को अलस्त वाला वादा याद दिलाओगे और मेरे बंदों से उन्हें यकीन दिलवाओगे, उनका ईमान बनाओगे कि सब कुछ खुदा से होने और गैरुल्लाह से कुछ न हो। कुछ जी कुछ ये इलियासी लश्कर के सिपाही कहलवाते हैं ना। हाँ, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इनकी बात बड़ी काबिल फख्र है। तबलीगी जमात को अल्लाह सलामत रखे। यूरोप में गया, अफ्रीका में गया,
ویسٹ انڈیز کے جزائر میں گیا، ہندوستان میں گیا ہوں، سمندر میں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں گیا ہوں، میں نے جہاں قدم رکھا محمد الیاس کے سپاہی ہر جگہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، اسلامی انقلاب، علماء دیوبند، شان صحابہ، مولانا نور شاہدین، مولانا اجلال الدین۔ آج یورپ لرز رہا ہے یورپ کہ اگر فرزندان اسلام کا یہ سیلاب اسی طرح بڑھتا رہا تو عیسائیت کی تو موت ہو جائے گی۔ صرف برطانیہ میں اس وقت 750 مسجدیں بن چکی ہیں، صرف برطانیہ میں۔ جغرافیہ کے اعتبار سے برطانیہ پاکستان سے چھوٹا ہے، زمین کے اعتبار سے، رقبہ کے اعتبار سے پاکستان سے چھوٹا ہے۔ اسکاٹ لینڈ مل جاتا ہے، کچھ بڑا ہو جاتا ہے۔ صرف انگلینڈ میں، یونائٹڈ کنگڈم میں، یو کے میں اس وقت تک 750 مسجدیں قائم ہیں۔ گلاسگو میں مسجد اسکاٹ لینڈ ہائی کورٹ کی بلند و بالا عبارت کے سامنے بنائی، آئے گھر لے لیا ہے میں نے تیرے در کے سامنے۔ ادھر کورٹ کی عمارت ہے اور ادھر خدا کا گھر کھڑا ہوا ہے۔ ایسے آتا ہی ہوا ٹریفک 15 کلومیٹر سے جب گلاسگو کی عمارتوں پہ نظر ڈالتا ہے تو سب سے پہلی بلند عمارت اسی مسجد کی نظر آتی ہے۔ تسلیس کے سینے پہ توحید کا پرچم، تسلیس کے سینے پہ توحید کا پرچم محمد الیاس کے سپاہیوں نے ہی تو گاڑ دیا۔ جزاک اللہ۔ تو سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے، کچھ نہیں۔ انبیاء علیہ دعوت یہی تھی، خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے۔ قرآن پاک نے فرمایا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ۔ او میرے پیغمبر، اگر میں تجھے آزمانے لگوں تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر میں تجھے اپنے دامن رحمت میں لے لوں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے سوا بچانے والا بھی کوئی نہیں، میرے سوا آزمانے والا بھی کوئی نہیں۔ سب کچھ اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کتاب و حکمت دے کر تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تم دنیا میں جا کر اپنے اپنے زمانے میں میرے بندوں کو الست کا وعدہ یاد دلاؤ گے۔ ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد میرا رسول آئے گا، تم سب کے بعد آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ تم اپنی قوم کی طرف نبی بنائے جاؤ گے، وہ تمہارا بھی نبی بن کے آئے گا۔ تم پر قوموں کو ایمان لانا ضروری، اور تم سب کے بعد آنے والے میرے آخری رسول کی رسالت پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری۔ وہ سب کے بعد آئے گا، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس شہر کے در و دیوار کی قسمیں عرش بری پہ کھاؤں گا۔ وہ جس جگہ اس دھرتی کے تذکرے قرآن میں ہوا کریں گے، وہ اٹھے گا تو آسمان بلندیاں حاصل کرے گا، وہ بیٹھے گا تو دھرتی کو سکون ملے گا۔ اس کے نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ،
اس کے پسینے سے گلشن مہکیں گے، اس کے تبسم سے ستارے چمکیں گے، اس کی جبین کی تلاتوں سے صبح کو سویرا ملے گا، اس کی گھنی زلفوں کی چھاؤں سے راتوں کو اندھیرا ملے گا، اس کی گفتگو سے انادل چہکیں گے، وہ ہاں کہے گا تو امر ہو جائے گا، وہ نہیں کہے گا تو نہیں ہو جائے گا، وہ تم سب انبیاء اور رسل کا امام بن کر آئے گا، اس کی رسالت پر ایمان کا بھی وعدہ کرو، تعاون کا بھی اعلان کرو، اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ رب العالمین اس کا وعدہ کرتے ہو، تمام انبیاء اور رسل نے بیک زبان اعلان